بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل کے لوگوں نے شاید کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ جو کچھ وہ غزہ کے نہتے کمزور معصوم بچوں اور وہاں کی عورتوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ایک دن یہی سب کچھ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ غزہ کی معصوم بچوں کی آسمان کو چیرتی ہوئی آہیں، ان کا تڑپنا، ان کا چیخنا اور ان کا چلانا ان ظالموں نے نہیں سنا، لیکن خدا کے یہاں تو انصاف ہے۔ برا کرنے والوں کو سزا ضرور ملتی ہے۔ اصل سزا تو آخرت میں ملنے والی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کی کچھ جھلکیاں دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان اس وقت جو جنگ جاری ہے، اس میں جہاں ایران کو نقصان ہو رہا ہے، وہیں اسرائیل کو بھی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اگرچہ دونوں کے درمیان کشتی برابر کی نہیں ہے، اسرائیل بہت زیادہ طاقتور ہے اور ایران اس کی طرح طاقتور تو نہیں ہے، لیکن اسرائیل کو ایک زوردار تماچا رسید کرنے کی ایران میں بہرحال ہمت ضرور ہے، اور ایران نے ایک طرح سے اسرائیل کا غرور خاک میں ملا دیا ہے۔ بہرحال اس وقت تو میں آپ کو اسرائیل کی ایک عورت کی کہانی سنانا چاہتا ہوں، جس نے سب کچھ اجڑتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کا سب کچھ تباہ و برباد ہوا۔ ہمیں امید ہے کہ جب وہ اپنا سب کچھ تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اس وقت اسے غزہ کے معصوم بچے اور وہاں کی عورتیں ضرور یاد آ رہی ہوں گی، اور اس کے دل نے اسے ضرور ملامت کی ہوگی کہ کاش انہوں نے ظلم نہ کیا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا۔ یہ کہانی ہے اسرائیلی خاتون جولیا زلبر-گولز کی۔ وہ کہتی ہے، میں نے زندگی میں مشکل وقت دیکھے ہیں، لیکن ایسی صورتحال کبھی نہیں دیکھی۔ صدمے میں مبتلا جولیا زلبر-گولز کا نیوز ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ایسی صورتحال کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اتوار کی صبح ایک ایرانی میزائل نے اسرائیل میں ان کے گھر کو براہ راست نشانہ بنایا۔ اس عورت کا مزید کہنا تھا کہ میں پریشان اور صدمے میں ہوں۔ میں نے زندگی میں مشکل وقت دیکھے ہیں، لیکن ایسی صورتحال کبھی نہیں رہی۔ اس نے کہا کہ یہ حملہ اس وقت ہوا جب کہ وہ اپنا سامان اکٹھا کر کے بات یام میں اپنے اپارٹمنٹ کی عمارت سے نکل رہی تھی، جو ساحلی شہر تل ابیب کے قریب ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ میں گھر پر تھی، سو رہی تھی، اور میں نے سائرن نہیں سنا جو آنے والے میزائل حملے کی وارننگ دیتا ہے۔ اس کے بجائے اسے دھماکوں کی زوردار آوازوں نے جگایا۔ ایران کے اس حملے میں اس عورت کا گھر تباہ ہوا، جس میں 2 بچوں سمیت 6 افراد ہلاک ہوئے۔ ایسے ہی ایک اور شخص جس کا گھر تباہ ہوا، اس کا کہنا یہ تھا کہ ہر چیز تباہ ہو گئی ہے، کچھ بھی باقی نہیں بچا، نہ گھر نہ کچھ اور۔ ایسی تل ابیب کے اندر رہنے والی ایک مصنفہ ہے جس کا نام ہے رکی کوہین، تو اس نے کہا کہ میں بہت برا محسوس کر رہی ہوں، میں بہت پریشان اور دباؤ میں ہوں۔ ہمارے تمام ہلاک اور زخمی لوگوں کے لیے دل دکھتا ہے۔ کاش یہی دل تمہارا غزہ کے معصوم بچوں کے لیے بھی دکھ رہا ہوتا۔ پھر آگے اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اسرائیل کی فوج کی کارروائیوں کی حمایت کرتی ہے، اور اس نے بتایا کہ میں جانتی ہوں کہ ایران اسرائیل کے لیے بہت خطرناک ہے اور اسرائیلی حکومت کو تباہ کرنا چاہتا ہے، لیکن کوہین نے کہا کہ وہ اس بات سے بھی بہت پریشان ہے کہ وزیر اعظم نتن یاہو کی حکومت جنگ کو جاری رکھنا چاہتی ہے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے کم از کم اس مصنفہ کو اس بات کا احساس تو ہو ہی گیا ہے کہ جنگ جاری رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ابھی بھی یہ عورت وہاں کی فوج کی حمایت کر رہی ہے۔ بہرحال چند دھماکے کیا ہوئے، اسرائیل کے لوگوں کے دل لرزنے لگے، ان کو انسانیت کا سبق یاد آنے لگا، ان کو محسوس ہونے لگا کہ جنگ جاری رکھنے سے حکومت کو تو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن عوام کو نہیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل ٹوٹے ہوئے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ شاید ان کے لیے ایک بہترین وقت ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ وہ اہل فلسطین پر ظلم کر رہے ہیں، وہ ظلم کرنے سے باز آئیں اور اہل فلسطین کی وہ زمینیں جن پر وہ قابض ہیں ان کو واپس کریں، ورنہ تو وہ دن دور نہیں کہ آج چند اشخاص روئے ہیں، کل شاید تمام اسرائیلی رو رہے ہوں۔